سے کچھ فریاد کرتے نہیں۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہ اللہ مجھ سے بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے۔ توحید کا درس دیکھو، لے کے جا رہے ہیں، آہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں اس سے پہلے حابیل و قابیل نے بھی قربانی دی تھی، لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ حابیل نے جو قربانی کے لیے دمبا پیش کیا تھا، پہلے زمانے میں قبولیت کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے کوئی آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چیز قبول ہو گئی اور اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن حابیل نے جب دمبے پہ چھری چلائی تو دمبے پہ چھری چلی نہیں، آسمان سے بھی کوئی آگ اتری نہیں۔ تفسیر کشاف، تفسیر قرطبی، تفسیر روح البیان، عربی کی تفاسیر یہ کہتی ہے کہ آدم کا بیٹا حابیل نے جو دمبا پیش کیا وہ دمبا زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا، زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ وہ اسی جنت میں چرتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، ٹہلتا رہا۔ یہاں ابراہیم اپنے بیٹے کی کو لٹا دیتے ہیں، جب کہا اے ابو جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ جلدی کر ڈالیے، اس کام کو جلدی کریے، اس لیے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر قرآن کہتا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل پچھاڑ دیا۔ تیز چھری تھی، ابن قیم نے لکھا زاد المعاد میں اتنی تیز چھری تھی اگر اس چھری کی نوک کو کسی سنگ مرمر پر کسی پتھر پہ رکھا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جائے، اتنی تیز چھری تھی۔ اس تیز چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھنا چاہا۔ بیٹا گویا ہوا، بیٹے نے کہا اے ابو جان میرے ان ہاتھوں کو اس رسی سے باندھ دو جس میں آپ کپڑے سے چھری لپیٹ کر لائے ہیں، کیونکہ جب آپ چھری میری گردن پہ چلائیں گے تو میں تڑپوں گا، میں پھڑپڑاؤں گا، ہاتھ کھلے ہوں گے تو کہیں میں گردن تک ہاتھ نہ پہنچا دوں اور آپ کے کام میں کہیں رکاوٹ نہ بن جاؤں۔ باپ نے رسی اٹھائی اور پیچھے سے ہاتھ کو باندھ دیا۔ بیٹے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری کتنی مدد کر رہے ہو، ابو میرے پیروں کو بھی باندھ دو، پیروں کو بھی باندھ دیا۔ پھر چھری چلانے والے ہوئے کہ بیٹا بولا اے ابو جان میرے سر کے نیچے جو چادر رکھی ہوئی ہے اس چادر کو نکال لیجئے، اس لیے کہ یہ خون میں سن جائے گی، خراب ہو جائے گی، اور خون ناپاک ہوتا ہے۔ یہ چادر میرے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد کفن کا کام دے گی اور اس چادر کا کفن بنا کر مجھے زمین میں دفن کر دینا۔ یہ الفاظ مسند احمد میں۔ پھر کہا اے ابو جان میرے پیٹھ سے میرے جسم سے اس کرتے کو بھی اٹھا لیجئے، کہیں میری ماں کو یہ ہدیتاً یا تبرکاً دے دیجئے، جب میری ماں کو کبھی میری یاد آئے تو اس کرتے کو دیکھ کر وہ مجھے یاد کر لیا کرے گی۔ میری ماں سے میرا ہدیہ سلام پیش کرنا۔ اس کے بعد میں میرے پیارے ساتھیوں ابراہیم علیہ السلام وہ سارے کام کرتے گئے۔ اب چھری بیٹے کی گردن پہ رکھی، جیسے ہی رکھی زمین کانپ گئی، آسمان تھرا گیا، سمندر کے پانی کی جنبش بند ہو جاتی ہے اور درختوں کے پتے بھی حرکت نہیں کرتے ہیں۔ تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی زاروں کی طرح رو رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتوں تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آج تک اتنا سخت امتحان تو نے کسی سے نہیں لیا۔ اللہ اب کہہ رہا مسکراتے ہوئے او فرشتوں جب میں دنیا میں آدم کو پیدا کر رہا تھا اور میں نے تم سے مشورہ مانگا، تم نے کہا آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وہ تو دنیا میں خون بہائیں گے، فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ بتاؤ یہ قتل و غارت ہے، یہ فساد ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ کہا اللہ تو نے بھی تو کہہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ توحید ہے، یعنی علم غیب مجھی کو ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ اب حضرت جب ساری چیزیں خلاف توقع اس واقعے کو دیکھ رہی تھی، اس وقت ابراہیم کی چھری تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر رواں تھی، حرکت کر رہی تھی، لیکن چھری جو چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ نے چھری کو حکم دے دیا اے چھری ابراہیم اپنا کام کرے گا لیکن تو اپنا کام نہیں کرے گی، تیرا کام کاٹنے کا آج بند۔ ابراہیم تیز کرتے ہیں چھری، پھر چلاتے ہیں، پھر تیز کرتے ہیں اور تیسری مرتبہ میرے پیارے ساتھیوں البانی نے، ناصر الدین البانی نے ان جملوں کو صحیح قرار دیا اور یہ حدیث مسند احمد میں جیسے چھری چلائی تو ابراہیم کی زبان سے تیسری مرتبہ میں جملہ نکلا اللہ اکبر اللہ
اکبر. اسماعیل جو چھری کے نیچے تھے ان کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم و اسماعیل کے زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ جناب محمد رسول اللہ نے بھی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک انہی تکبیرات سے اپنی عیدگاہ کو مزین کیا. اور چلتے پھرتے 1 سے لے کر 13 تک بہت سے لوگ 9 سے بھی پڑھنے کے قائل ہیں اور اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں، لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ ناقص اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، مجھے یہی ملا کہ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کو بھی پسند آئی. اب دیکھیے میرے بھائیو، ابراہیم تو بار بار چھری چلا رہے، آواز آتی ہے بس. ابراہیم نے ذرا جنگل میں آواز دیکھی، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ جب آواز پہ کان لگایا تو آواز آ رہی تھی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بس کر ابراہیم، بس کر ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. پیچھے مڑ کے دیکھ، پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا ذبح پڑا ہے. یہ صحیح واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دمبے پر چھری نہیں چلائی، بلکہ چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی اور دمبا ذبح ہو رہا تھا. یہ بالکل ویسے ہی جیسے ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، بٹن یہاں دباتے اور حرکت ٹی وی پہ ہوتی ہے. میرے بھائیوں، حضرت صحیح یہی ہے، ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے، واللہ اعلم بالصواب. چھری چلا رہے اسماعیل پر اور دمبا ذبح ہوا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا ذبح ہے، اور یہ وہی دمبا تھا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. ایک لمبی مدت تک یہ دمبا وہاں چرتا رہا، کھاتا رہا، چونکہ کل من علیہا فان وکل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق اس کو بھی موت کے گھاٹ اترنا تھا اور اس کو بھی فنا ہونا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بچانے کے لیے اس دمبے کو بھیج دیا اور ان کو ذبح کر دیا. یہ وہی دمبا تھا. میرے پیارے ساتھیو، یہ ہے توحید کا وہ ذکر کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور اسماعیل بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکے اللہ تو میری پوری دنیا میں میں ہی ملا تھا. تصور کیجئے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں